ڈاکٹر مسعود علی محمد ابن سینا انسٹیٹیوٹ سے. تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ مائکرو بایولوجی کی بک سے ہے اور ہم جو ہے نا پولٹری کی ڈیزیزز پڑھ رہے تھے. تو آج جو ڈیزیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے ہائیڈروپیریکارڈیم سنڈروم، جس کو انگارا ڈیزیز بھی کہتے ہیں. اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ مرغیوں کی ایک خطرناک وائرس بیماری ہے. یہ بیماری زیادہ تر برائلر مرغیوں میں پائی جاتی ہے اور اچانک اموات کا سبب بنتی ہے. اس بیماری کی خاص پہچان یہ ہے کہ دل جو ہوتا ہے نا اس کے ارد گرد ایک جھلی ہوتی ہے جس کو ہم پیریکارڈیم کہتے ہیں. اس میں جو ہے نا پانی بھر جاتا ہے، جس کی وجہ اس کو ہائیڈروپیریکارڈیم کہتے ہیں، جیسے یہ آپ کو پکچرز پہ نظر آ رہا ہے. اس کا سبب جو ہوتا ہے وہ ایک وائرس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ جسے ہم ایڈینو وائرس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وائرس ماحول میں کافی مضبوط ہوتا ہے اور فارم میں تیزی سے پھیلتا ہے. ٹھیک ہے، جس عمر میں یہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے وہ 3 سے 6 ہفتے کی جو برائلر کے چوزے ہوتے ہیں ان میں یہ زیادہ تر پایا جاتا ہے. اس کے علامات میں ہے کہ اچانک اموات ہوتی ہیں اور بغیر کسی واضح علامات کے. اس کے علاوہ جن مرغیوں میں یا جن چوزوں میں علامات آئیں گے ان میں سستی اور کمزوری ہوگی. چوزے یا پرندے جو ہیں نا وہ الگ الگ بیٹھے ہوں گے، خوراک یا کھانا پینا کم کر دیں گے، سانس لینے میں دشواری آئے گی اور بعض اوقات ان کو جو ہے نا ڈائریا وغیرہ بھی ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کی وہ دیکھیں پوسٹ مارٹم سائن یا بعد از مرگ علامات، تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے تو سب سے پہلے کیا ہوگا، ہمیں دل کے ارد گرد جو جھلی ہوتی ہے جسے ہم پیریکارڈیم کہتے ہیں اس میں پانی بھرا ہوا ملے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ لیور کو یا جگر کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. ٹھیک ہے، جگر جو ہے اس کا وہ بڑا ہو جاتا ہے سائز میں اور پیلا اور نرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا ہمیں ہیمریجز ملتے ہیں یا دھبے ملتے ہیں خون کے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ جو ہے نا کڈنیز کو یا گردوں کو بھی افیکٹ کرتی ہے، ان کا سائز بھی بڑا ہو جاتا ہے اس میں. اور اس کی وجہ سے چونکہ پانی جو ہے نا وہ جو ہے نا جو اس کا دل ہوتا ہے اس کی پیریکارڈیم میں بھر جاتا ہے. اس کی وجہ سے جسم میں جو ہے نا اس کی پانی کی کمی ہو جاتی ہے جسے ہم ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں. اس کی تشخیص میں جو آتا ہے وہ اس کے علامات آ جاتی ہیں اور جو ہے پوسٹ مارٹم سائن آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لیبارٹری وغیرہ میں بھی ٹیسٹ کر کے اس کی تصدیق کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آتا ہے اس کا کنٹرول. تو چونکہ یہ فارم میں پھیلتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس کی وائرل بیماری ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنی ہے، اس کی ویکسین کرنی ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے بایو سیکیورٹی کا خیال رکھنا ہے، یعنی کہ فارم میں صاف صفائی اور جراثیم کشی کے جو ہے نا عوامل وہ ہم نے میک شور کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر بیماری آ جاتی ہے تو ہم نے جو متاثرہ پرندے ہیں ان کو فوری طور پر صحت مند سے الگ کر دینا ہے. اور اس کے علاوہ پانی وغیرہ اور خوراک جو ہے نا ہمیں صاف ستھری پرووائڈ کرنی ہے اور معیاری خوراک دینی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاج اور مینجمنٹ میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جو وائرل بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو باقی بیماریوں کی طرح اس کے جو ہم سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، مطلب جو علامات آ رہی ہیں ہم نے جسٹ ان کو کیور کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، الیکٹرولائٹس وغیرہ دینے ہیں ہم نے، اور وٹامنس دینا جس میں وٹامن سی اور وٹامن ای ہے، یہ ہم نے کو لازمی دینے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا جگر کو مضبوط کرنے والی ادویات ہم نے دینی ہے، لیور ٹونک جن کو ہم کہتے ہیں. اور جو ہے سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن کے لیے جو ہے نا ہم نے جو ہے اینٹی بایوٹک تھراپی بھی کرنی ہے اس کی. اوکے ہو گیا. تو یہ تھا آج کا لیکچر. اس میں کوئی کویشچن وغیرہ ہو تو آپ جو ہے نا گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.